اپنے رب کو مت بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، اپنی مشکل کو بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ گناہ سے بچنے کی دو صورتیں ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ ان کے بغیر بچنا مشکل ہے۔ جب بھی خدا سے دعا مانگو تو نصیب مانگو، عقل نہ مانگو، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو نصیب والوں کے پاس غلامی کرتے دیکھا ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز کا صبر جس کی تمہیں تکلیف ہو، اور دوسرا جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس بیمار معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر لاحق ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کرتی ہے: عورت، خادم، گھوڑا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ: حیات کے دروازے کو جب تک کھلا ہے غنیمت جانو، وہ جلد ہی تم سے بند کیا جائے گا، اور نیکی کے کاموں کو جب تک تمہیں قدرت ہے غنیمت سمجھو۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا ہے۔ مغرور و متکبر دولت مند سے وہ مزدور شخص اچھا ہے جو محنت و مزدوری کر کے رزق حلال کماتا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ مثال دینے سے بہتر ہے کہ مثال بن کر دکھاؤ، کیونکہ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔